بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اس وقت ہم لوگ جس موضوع پر جمع ہوئے ہیں یہ ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ جو صاحب ثروت گھرانے ہیں ان میں تو اس کا سبب ہے کو ایجوکیشن، اور عام مسلمانوں میں اس کا سبب ہے شادی بیاہ کی فضول خرچیاں۔ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ شادی نہیں کر پاتے ہیں، لڑکیوں کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ آج کل میڈیا اور موبائل کی وجہ سے برائی کی طرف دعوت دینے والی ایک بڑی طاقت موجود ہے، نتیجہ اس کا اس صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے گناہگار ہم سب لوگ، پورا سماج اس کا گناہگار ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کوشش صرف نکاح کو بچانے کی کوشش نہیں ہے، یہ ایمان کو بچانے کی کوشش ہے۔ اور اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو یہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ شادی وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے نشے کی عادت، برائیوں میں مبتلا ہو جانا، غلط صحبتوں کا شکار ہو جانا، اور پھر آخر میں جا کر خودکشی اور قتل و قتال کی نوبت، تو یہ بڑی اہم تحریک ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو آپ سب کا ادارہ ہے، وہ پورے ملک میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقے میں اس کی کوشش کریں۔ یہ جو اس وقت یہاں یہ پوسٹر لگا ہوا ہے، اس پہ کیا بات کہی گئی ہے؟ پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ نکاح کو آسان بنائیں گے، نکاح کے ساتھ جو دوسری رسمیں ہیں ان رسموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح اور اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کے ذریعے اس کی مثال پیش فرمائی۔ اس میں دوسرا پوائنٹ ہے کہ بارات کی رسم کو ختم کرتے ہوئے مسجد میں سادگی کے ساتھ نکاح کا طریقہ اختیار کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان و اظہار کرو، گناہ چھپ کر کیا جاتا ہے، جو حلال رشتہ ہے اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ نکاح کو مسجد میں رکھو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد میں رکھا۔ اور بارات کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ آپ قرآن دیکھ لیجئے، حدیث دیکھ لیجئے، فقہ کی کتابیں دیکھ لیجئے، بارات کا کوئی تصور اسلام میں شادی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ نکاح کے دن کی دعوت کا اہتمام صرف بیرون شہر کے مہمان اور گھر کے افراد کے لیے کریں گے۔ بالکل صحیح ہے، جو مہمان ہوں، حیدرآباد میں شادی ہو رہی ہے، کوئی ورنگل سے آ رہا ہے، کوئی کریم نگر سے آ رہا ہے، ان کو آپ نے ایک نارمل طریقے پر کھانا کھلا دیا، یہ تو ایک ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح آج کل ہمارے ہاں دعوت ہوتی ہے بالکل درست نہیں ہے۔ دعوت ولیمہ سادگی کے ساتھ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پرتکلف ولیمہ فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور وہ ولیمہ یہ تھا کہ آپ نے اس میں ایک بکرا ذبح کیا، ورنہ بعض دفعہ تو آپ نے ایک پیالے دودھ پر بھی ولیمہ کر دیا۔
اب ہر زمانے کے حالات ہوتے ہیں. آج اگر آپ ایک پیالے دودھ پر ولیمہ کریں گے تو لوگوں کے لیے قابل قبول شاید نہ ہو، لیکن آج کے حالات کے لحاظ سے جو زیادہ سے زیادہ سادہ نکاح ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے. کہ دعوت کو محبت کے پیمانے میں نہیں تولا جاتا ہے، یعنی کھانے کی لذت کے پیمانے میں تولا جاتا ہے. اتنے تکلفات ہماری شادیوں میں آ گئے. یہ ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جس نکاح کو سنت کے مطابق کیا جائے اور دعوت ولیمہ سادگی کے ساتھ ہو، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی خاندان کا آدمی ہمت کرے کہ وہ سادگی کے ساتھ شادی کو انجام دے گا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر آدمی اس کو فون کرے کہ بھائی بہت مبارک، آپ کی دعوت میں شریک ہو کر بڑی خوشی ہوئی. ماشاءاللہ آج کے دور میں آپ نے ایک سنت کو تازہ کیا ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ رشتہ برکت والا، الفت والا، سعادت والا رشتہ بنے گا. ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے. اس میں ایک دفعہ یہ ہے کہ محفل نکاح اور دعوت ولیمہ میں آتش بازی، گانا، بینڈ باجا، ویڈیو گرافی، کھیل تماشے سے بچیں گے، اور نکاح کے لیے قیمتی رقعہ اور قیمتی اسٹیج کا استعمال نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بے ضرورت ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اسراف ہے، تبذیر ہے، فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شیاطین کے بھائی قرار دیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نکاح کے طے شدہ وقت کی سختی سے پابندی کریں گے. ہمارے دین نے ہمیں وقت کی پابندی سکھائی. ابھی ظہر کا وقت آنے والا ہے، اگر وقت شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے آپ نے کھانا کھا نماز پڑھ لی، نماز نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی. اور وقت گزرنے کے بعد اگر آپ نے نماز پڑھی، نماز قضا ہو جائے گی. ہمارے دین میں آپ دیکھیں ہر عبادت میں وقت کی پابندی کا سبق دیا گیا ہے، لیکن جتنا زیادہ وقت ہماری تقریبات میں، نہ صرف سماجی تقریبات میں بلکہ دینی تقریبات میں بھی جتنا وقت ضائع کیا جاتا ہے شاید کسی اور جگہ ہوتا ہو. نکاح کے بعد سنت و شریعت کے مطابق خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں گے. ظاہر ہے اس کے ضروری ہونے میں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر رہو. عربی گرامر کے لحاظ سے یہ حکم شوہر اور بیوی دونوں کو شامل ہے. آج کل بدقسمتی سے پہلے تو طلاق کے واقعات بہت ہوتے تھے، اب خلا کے واقعات بھی بہت بڑھ گئے ہیں. شوہر کی بعض دفعہ زیادتی کی وجہ سے اور لڑکی کی اس کے والدین کی طرف سے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے معمولی باتوں پر خلا کا مطالبہ کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بارے میں فرمایا کہ جن باتوں کی شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے یہ اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. تو طلاق کا استعمال بڑی غیر معمولی مجبوری کی صورت میں ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو خلا کا مطالبہ کرتی ہوں. اولاد کی نعمت میسر آنے پر اس کی بہتر تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے. عجیب بات ہے، ہمارے ایک دوست نے ابھی کہا کہ مالدار گھرانوں کو، صاحب ثروت لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہے. یقیناً ان کو بھی کہنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو یہ پوسٹر لگا ہوا ہے، آپ سب حضرات کو اس سے اتفاق ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے، سب حضرات کو اس سے اتفاق ہے؟ آپ سبھی حضرات عہد کرتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں،
کیا ہم لوگ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے؟ سب لوگ عہد کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ جی، تو ہم سب لوگوں نے اس کا عہد کیا۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھروں میں نافذ کریں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں سے کہتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ جہاں تک ممکن ہو، جس قدر ممکن ہو، ہم لوگ اس پر عمل کریں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، آج کے حالات میں نماز تہجد پڑھنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں شادی کے موقع پر شریعت کو نافذ کرے۔ نماز حضور کی سنت کے مطابق پڑھنا کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ نماز آپ پڑھیں گے اور کیسے؟ آپ کو اسی طریقے پر پڑھنا ہی ہے۔ لیکن ان سماجی مسائل میں، نکاح کے مسئلے میں، میاں بیوی کے تعلقات اگر خراب ہو جائیں تو علیحدگی کے مسئلے میں، میراث کی تقسیم کے مسئلے میں اپنے آپ کو شریعت و سنت پر قائم رکھنا، یہ اصل عبادت ہے اور یہ اصل مجاہدہ ہے اس دور کا۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ، کہ ہم آپ کو جہیز اور اس رسم سے منع کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ آپ مسجد مدرسے کو دے دیجیے، آپ اس کو اپنے انہی بچوں کی بھلائی پر خرچ کیجیے، ان کو تعلیم دلائیے۔ بچی کو جہیز مت دیجیے، لیکن جب بچی کی شادی ہو گئی، اگر آپ دیکھیں داماد کمزور ہے تو آپ ان کو ان کے پارٹنر بن جائیے۔ بھائی تم بزنس کرو، تمہارے پاس پیسے کم ہیں، 50% کا مجھے پارٹنر بنا لو۔ نیت یہ رکھیے کہ اگر خدا نخواستہ اس کا کاروبار ڈوب جائے تو معاف کر دیں گے۔ اس طرح اس کو اونچا اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ اس میں آپ کے بال بچوں کا بھلا بھی ہوگا، یہ شریعت کے مطابق عمل بھی ہوگا، اور آپ ایک بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔